حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا الظلم، ظلم سے بچو۔ اور یہ ظلم کیا ہے؟ کسی کا حق مار لینا اور وہ بات کہہ دینا جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ وضع الشیء الی غیر محلہ، بے محل کے اندر کوئی چیز رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے ظلم سے، چاہے وہ قولی ظلم ہو، وہ فعلی ظلم ہو، وہ ہاتھ سے ظلم ہو، کسی طرح کا بھی ظلم ہو، اس ظلم سے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور ارشاد فرمایا کہ ظلم سے بچو، اس لیے فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتُ یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ ظلم اندھیروں کی شکل و صورت میں ہوگا اور انسان کو اسی اندھیرے کے اندر ڈوب جانا پڑے گا جو دنیا کے اندر اس نے ظلم کیا ہے۔ اور پھر اللہ کے پیارے محبوب الاسلام نے ارشاد فرمایا کہ لالچ سے بچو۔ یہ لالچ سے بچنا کیوں ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پہلے بہت سے لوگ اس طرح کے تھے کہ جن لوگوں نے لالچ کی اور پھر اس لالچ نے ابھارا، اور ابھارنے کے بعد کیا ہوا کہ ان لوگوں نے کثرت کے ساتھ خون ریزی زمین کے اندر کی ہے اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو انہوں نے حلال سمجھا ہے، اور اس لالچ کی بنیاد پہ ایک بہت بڑا فتنہ ہوا۔ میں آپ سے یہ عرض کروں، سب سے پہلے روئے زمین پر جو قتل ہوا وہ بھی لالچ ہی کی بنیاد پہ ہوا۔ حابیل کو قابیل نے قتل کیا ہے، ایک عورت کی وجہ سے قتل کیا ہے، کیونکہ قابیل کو لالچ تھی اور اس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جس عورت کو حرام کیا تھا، اب یہ حرام کو وہ حلال کرنا چاہتا تھا، اور اسی بنیاد پہ اب دیکھیے یہ قتل کے اوپر ابھارنے والی چیز کیا ہے؟ لالچ ہے۔ اور حرام چیز کو حلال کروانے والی چیز کیا ہے؟ یہ لالچ ہے۔ اور یہ لالچ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو بہت زیادہ حق اور حقانیت سے دور کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم سے بچو اور اسی طریقے سے لالچ سے بچو، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اللہ سے اور دین سے دور کر دینے والی ہیں اور انسان کو جہنم کے قریب کر دینے والی ہیں، اور اسی طریقے سے اس کی دنیا اور آخرت کو تباہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایاکم والفحش والتفحش، کہ تم بے حیائی سے بچو، اور اسی طریقے سے جو لوگ بے حیا کلام کرتے ہیں اور اس طرح کا کلام، اس سے بھی بچنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یعنی کوئی بھی ایسا کام ہے جو اعتدال سے ہٹ کر کے بے حیائی کی طرف بندے کو لے جانے والا ہے، اس بے حیائی سے کام سے بھی بچنا ہے اور بے حیا اور گندی قسم کی گفتگو سے بھی بچنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بے حیا انسان کو پسند کرتا ہے اور نہ بے حیا گفتگو کرنے والے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا تم ظلم سے بچو، اس لیے کہ آخرت کی تاریکیوں میں سے ایک بڑی تاریکی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ تم لالچ سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے جن لوگوں نے خون ریزی کی ہے، زمین کو خون سے لال کیا ہے، وہ اسی لالچ کی بنیاد پہ کیا ہے۔ اس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بچنے کے لیے کہا۔ اور اسی طریقے سے اس موضوع کی کافی ساری احادیث مبارکہ ہیں جن میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان ساری چیزوں سے اپنی امت کو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بچنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ یحبہم اللہ تعالی وثلاثۃ یبغضہم اللہ، کہ تین طرح کے لوگ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کو اپنا محبوب رکھتا ہے، تین طرح کے لوگ وہ ہیں اللہ تعالیٰ جنہیں پسند کرتا ہے، اور تین طرح کے لوگ وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں سے نفرت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو اپنے سے دور کرتا ہے۔ اب صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سے
دور رکھتا ہے۔ تو یہ احادیث کا آخری ٹکڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں سے نفرت کرتا ہے ان میں ایک وہ ہے کہ انسان بوڑھا ہو جائے اور اس کے باوجود بھی وہ بدکاری کے اندر رہے، تو ایسے بندے سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ بندہ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمایا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل عطا کیا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت و ثروت سے نوازا ہے، اس کے باوجود وہ بخیلی کرتا ہے اور اللہ کے حقوق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مال کے اندر رکھے ہیں وہ حقوق ادا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے بھی نفرت کرتا ہے۔ اور تیسرا بندہ والمتکبر، جو غرور اور تکبر کرنے والا انسان ہوتا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ یہ تکبر کیا چیز ہے؟ یہ باب تفاعل سے تکلف اس کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی جو آدمی حقیقی معنوں میں بڑا نہ ہو اور وہ بڑا بننے کی کوشش کرے اور وہ دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کرے کہ میری طرح تو کوئی کلام کرنے والا نہیں، میری طرح تو کوئی جاننے والا نہیں، میری طرح تو کوئی علم والا نہیں، میری طرح تو کوئی اس معاشرے و سماج کے اندر عزت و وقار و عظمت والا نہیں، یعنی کسی طرح کا، چاہے وہ علم کا ہو، دولت کا ہو، چاہے وہ گفتگو کا ہو یا وہ تکلم کا ہو، کسی طرح کا بھی اگر تکبر ہو، تو جس بندے کے اندر غرور و تکبر پایا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے بھی نفرت کرتا ہے۔ اور پھر